أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 سے لے کر 108 تک کی تلاوت میں نے کی ہے۔ اس سے پہلے جو مضمون ہمارا چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ 5 انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنا جو طریقہ ہے وہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اور رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ جنہوں نے جھٹلایا ان میں اکثر لوگ وہ تھے جو عہد کا پاس رکھنے والے نہیں تھے، عہد کو پورا کرنے والے نہیں تھے۔ ان 5 قصوں کو بیان کرنے کے بعد اب یہ 6 قصے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور ان تمام قصوں کے اندر سب سے زیادہ تفصیلی وضاحت کے ساتھ اس قصے کو بیان کیا ہے، جس میں ایک جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ کے اندر اصل میں 2 لفظ ہے، منہ اور سا۔ منہ کہتے ہیں پانی کو اور سا کہتے ہیں درخت کو۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی اور درخت کے درمیان پائے گئے تھے، تو قبطی زبان کے اندر منہ کے معنی پانی اور سا کے معنی درخت، ان 2 لفظوں کو ملا کر جو نام بنا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابن عمران ہے، کچھ ہی واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کا نسب مل جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال ہوئی۔ تو آپ کا یہ قصہ ہے، اور ایک قصہ علامہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بظاہر ایک قصہ ہے لیکن وہ کئی قصوں کے اوپر مشتمل ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے
کہ پورے قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بار بار دہرایا کیوں ہے اور اتنی تفصیل کے ساتھ ان کے واقعے کو کیوں بیان کیا؟ مختلف مطالب کو اور متعدد مقاصد کو سامنے رکھ کر قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت سی جگہ پہ آیا ہے، تو تکرار اور تفصیل کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا فرمائے تھے وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور قوت ظہور کے اعتبار سے بھی بہت پاورفل تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بہت زیادہ دہرایا گیا، اور ان واقعات کے اندر چونکہ وہ عجیب بھی ہیں اور عظیم بھی ہے، اس میں دروس بھی اس طرح کے رکھے ہیں، میجک اور میریکل جس کو معجزہ کہتے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ فرق واضح ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ فرعون اور آل فرعون کا ظلم بنی اسرائیل کے اوپر جو تھا، ان کا عناد اور تکبر شدید تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کی شکل میں کیا سزا دی اس کو بھی بیان کیا ہے۔ ظلم کے انجام کو دیکھ کر آدمی سمجھ سکتا ہے، اور بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ بھی عجیب جہالت بھری حرکتیں کرتی تھی، ان کی جہالتیں بھی عجیب ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے سامنے لب کشائی کرنا جہالت ہے اور حماقت ہے۔ وہ لوگ اس طرح کی حماقتیں اور جہالتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کا تذکرہ کیا، متعدد بار کیا۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اس امت کے ساتھ ایک مشابہت ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کی قوم کو متعدد نعمتوں سے نوازا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو بھی دین اور دنیا کی عزتیں عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کیا اللہ تعالیٰ نے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والوں کا کیا حشر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کی قوم کو کیسی عزت ملی۔ امت محمدیہ الف الف صلاۃ علی صاحبہا کو دین اور دنیا کی عزتیں ملی، اور داؤد و سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت ملی۔ یہ مناسبت ہے، اس لیے بار بار ان کے قصے کو ذکر کیا، جس میں مختلف قسم کے لیسن اور اسباق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف جو بھیجا تھا اس کو بیان کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔
پھر ہم نے ان نبیوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں لے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو ان لوگوں نے ان نشانیوں پر، آیتوں پر ظلم کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اے دیکھنے والے تو دیکھ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا رہا، کیسا ہوا فساد کرنے والوں کا انجام۔ یہ پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے بعد جن 5 نبیوں کا اوپر ذکر ہوا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، یہ 5 انبیاء کرام کا جو تذکرہ ہوا، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو قومیں ہلاک ہو گئی، ان ہلاک کی ہوئی قوموں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا، بِآیاتِنَا، اپنی نشانیاں لے کر۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ 2 ہی نشانیاں لے کر آئے تھے شروع میں تو موسیٰ علیہ السلام، ایک تو عصائے موسیٰ اور دوسرا ید بیضا، موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جو تھا وہ، اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے اندر یا گریبان میں ڈالتے تھے تو چمکدار ہو کر نکلتا تھا، یہ دوسرا معجزہ، دوسری نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس مقام کے اوپر آیات بتلائے، ہم نے اپنی نشانیاں لے کر بھیجا، اپنی طرف نسبت کی کہ ہماری نشانیاں جو خاص قسم کی تھی، بِآیاتِنَا۔ تو یہ 2 نشانیاں متعدد مقامات کے اوپر مختلف کام کرتی تھی، خاص طور پر عصا، ڈنڈا، اس کے بارے میں بھی ابھی بات آ رہی ہے۔ اس لیے نشانیاں بتایا، آیات بتایا۔ تفسیر روح البیان کے اندر 9 نشانیاں بتلائی ہیں۔ سرے دستہ تو ان کے پاس 2 ہی نشانیاں تھی، لیکن چونکہ آگے چل کر جو نشانیاں ظاہر ہونے والی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر، اس لیے آیات کا لفظ آیا۔ ہم نے اپنی نشانیاں لے کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون کوئی نام نہیں تھا، فرعون تو ایک پوسٹ تھی، ایک لقب تھا۔ ملک مصر کے اندر جو کوئی بھی عمالقہ کا آدمی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جیسے کہ ایران کا جو بادشاہ ہوتا اس کو کسرا کہتے تھے، اٹلی کا جو ہوتا تھا اس کو قیصر کہتے تھے، چائنا کا ہوتا اس کو خاقان کہتے تھے، عرب کا ہوتا اس کو قیل کہتے تھے، اور حبشہ کا ہوتا اس کو نجاشی، بغداد کا ہوتا اس کو خلیفہ کہتے تھے۔ یہ متعدد جگہوں کے سربراہوں کے الگ الگ القاب تھے۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ بعضوں نے کہا کہ اس کا نام قابوس تھا، اور دوسری تفسیر کی کتابوں میں، بلکہ ساری تفسیر کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو ولید ابن مصعب بن ریان کہا ہے، ولید ابن مصعب بن ریان۔ اس کی عمر بعض تفسیروں میں 300 سال بتائی ہے اور بعضوں میں 400 سے زیادہ بتائی ہے۔ 400 سال تک اس کو اللہ نے عمر دی تھی، اور وہ قبطی تھا۔ اس کا ماننا کیا تھا؟ ربوبیت اور الوہیت کا مدعی تھا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی خدا ہوں، اور لوگوں سے کہا کرتا ہے کہ میرے سوا تمہارے لیے کوئی خدا نہیں ہے، میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا
تو مصر والوں نے قبول تو کیا، قبطیوں نے مان لیا، لیکن بنی اسرائیل نے نہیں مانا۔ ظاہری بات ہے نبی کی اولاد میں سے تھی اور ان کے پاس بھی تورات تھی، انہوں نے اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر وہ دوسری چال چلنے لگا، بنی اسرائیل سے کہتا کہ تمہارے والد کا نام یوسف ہے اور ان کو تو کچھ پیسوں میں خریدا گیا تھا، وہ زر خریدا غلام تھے، لہذا تم غلام کی اولاد ہو، ہماری غلام ہو۔ تو ان سے غلاموں جیسے کام لیے جاتے تھے، اینٹیں بنوانا، گھٹیا قسم کے کام ان کو سونپے جاتے تھے، غلام بنا کے رکھا تھا، ذلت آمیز خدمتیں لی جا رہی تھی۔ یہ فرعون کے کام تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کے بعد، پھر خود بتلا رہا ہے کہ کچھ وقت کے بعد ہوا ہے، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے ان لوگوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اپنے واضح آیات کو لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ میں کہ اوپر نبیوں کے جو واقعات گزر گئے ان کے بعد ایک زمانے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جیسے کہ اللہ کی عادت ہے، وقفے وقفے کے بعد نبیوں کو بھیج رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال رأفت اور رحمت تھی، اپنے مخلوق کے اوپر رحم کھا کر ہر کچھ زمانے کے اندر نبی بھیجتے تھے۔ تو ثم کے ذریعے اشارہ کیا کہ کچھ زمانے کے بعد فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو اپنی واضح نشانیاں لے کر بھیجا۔ فَظَلَمُوا بِهَا، ان لوگوں نے ان نشانیوں پر ظلم کیا، ظلم کیا ان لوگوں نے۔ کیا ظلم کیا؟ ان آیات پر اصل میں ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے کے بجائے کسی اور جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ ٹوپی کو سر پہ رکھنے کے بجائے پاؤں میں رکھو تو یہ ظلم ہوگا، کس پر؟ ٹوپی پر۔ اور جوتے کو سر پہ رکھو تو سر پہ ظلم ہوگا کہ سر اتنی قابل قدر چیز ہے، اس کے اوپر ٹوپی رکھنے کے بجائے یا تاج رکھنے کے بجائے جوتا رکھ رہا ہے۔ تو کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بجائے دوسری جگہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ تو ان آیتوں کے اوپر کیا ظلم تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آیتیں تھیں، نشانیاں تھیں، ان میں سب سے پہلے عصا دیکھ لیجئے، وہ لاٹھی کو لے لیجئے، کیا تھی اس کی کرامت اور اس کے کمالات کیا تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے امام رازی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اس کے فوائد لکھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اتوکؤ علیہا بہا واہش بہا علی غنمی، اتوکؤ علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں۔ چرواہوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ لاٹھی رکھتے ہیں، اس کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے رہتے ہیں۔ وَأَهُشُّ بِهَا، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے اوپر۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ کیا فائدہ؟ اور فائدہ، اس عصا کو کسی پتھر پر مارتے تھے تو اس میں سے چشمے بہ پڑتے تھے۔ اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا
حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ پتھر کے اوپر عصا کو مارا، اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت روح البیان میں بھی لکھی ہے حدادی کے حوالے سے، رازی نے بھی لکھی، لیکن رازی اس روایت پہ اتنے راضی نہیں ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لاٹھی کو جب زمین کے اوپر مارا جاتا تھا تو اس سے سبزی اگ جاتی تھی۔ اس لاٹھی کے ذریعے چوڑوں کا مقابلہ ہوتا تھا، درندوں کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اگر کوئی بکری کے اوپر بھیڑیا آ جاتا تو یہ لاٹھی اس کو ختم کر دیتی تھی۔ اژدہے کو بھی ختم کیا تھا۔ رات کے وقت اس کے ذریعے موم بتی کا کام ہوتا تھا، اس میں سے روشنی نکلتی تھی۔ کبھی کبھی وہ لمبے پہاڑ کی طرح ہو جاتا تھا، بلکہ لمبی رسی کی طرح ہو جاتا تھا۔ حبل طویل، لمبی رسی، اس رسی کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا۔ امام رازی کہتے ہیں کہ وہ سبزہ اگانے والی روایت بہت قوی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو ہوگا اس کو قبول کریں گے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو اب ان آیت و نشانیوں کے اوپر ظلم کیسے ہوا بنی اسرائیل کی فرعون کی طرف سے اور فرعونیوں کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں تو اس لیے بھیجی تھی کہ ان کے اوپر ایمان لایا جائے، ان کا احترام کیا جائے، لیکن بجائے اقرار کرنے کے انکار کر دیا، بجائے ایمان لانے کے کفر کر دیا، تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی کہ اس کو قبول کر کے، اس کو مان کے، اس کی رسپیکٹ کر کے ایمان لاؤ موسیٰ علیہ السلام پر، بجائے ایمان لانے کے کفر کیا اور ان نشانیوں کو نہیں مانا۔ یہ جو عصا تھا وہ 10 ذراع لمبا تھا اور جنت کے آس کے درخت سے اس کو نکالا گیا تھا، لایا گیا تھا۔ حدادی کہتے ہیں کہ اس کو جہاں ڈالتے تھے موسیٰ علیہ السلام وہاں سبزہ ہو جاتا تھا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہوں نے ظلم کیا ان نشانیوں کے اوپر، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو پھر فساد کرنے والوں کا انجام کیسا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھکانے لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم سے نہیں گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ پہلے آگے کا ایک قصہ بڑا تفصیلی قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر سورہ قصص کے اندر میں نے پہلے بیان کیا تھا۔ تفسیر روح البیان میں فارسی تفسیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگ گئے اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں رہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر نیک اختر حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، مصر کی واپسی کا ارادہ تھا۔ راستے میں وادی ایمن کے اوپر پہنچے، کوہ طور کے اوپر پیغمبری کا جو مقام تھا وہ آپ کو نصیب ہوا، اور عصا اور ہاتھ، یہ 2 معجزے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، اور حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اللہ کی طرف دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس کو دعوت دینا شروع کیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہاں، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور فرعون کو دعوت دیتے ہیں۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔
نبی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رسالت کا اعلان کرے. اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ان کو. ہاں جاؤ ان کو کہو کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا. میرا حال منصب نبوت میرے حال کا اور میرے منصب نبوت کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، رب العالمین کا. تو یہاں کا رب بنا ہوا ہے، لوگوں کے کہتا ہے کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، لیکن رب العالمین تو اللہ ہے. تو اس رب نے جو عالمین کا رب ہے اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. اس میں اشارہ کر دیا کہ اللہ موجود ہے، رب ہے، اور عالمین لا کر اشارہ کیا کہ عالم کو اس کی ضرورت ہے. اللہ ہے جو سب کو پالنے والا ہے. اور دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا رسول ہوں. اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی اس کے اندر معنی آ گیا، اور سارے عالموں کا وہ رب ہے. اس میں اس کی نفی بھی ہو گئی کہ تو رب نہیں ہے، اور اس رب نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. میرا کام کیا ہے؟ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق. میں قائم ہوں اس بات پر کہ نہ کہوں اللہ تعالی کی طرف سے مگر صحیح بات، جو سچ ہے وہی بات کہوں. لفظ حقیق ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر بہت سارے معنی کا احتمال ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ اس کے معنی ہے حریص، میں حرص رکھتا ہوں، میں لالچ رکھتا ہوں کہ صحیح بات ہی کہوں، جو بھی بات کہوں وہ صحیح ہو، سچی ہو. بعضوں نے کہا کہ حقیق بمعنی جدید، مناسب یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات کہوں وہ سچ ہی کہوں. اور دوسرے بھی معنی علماء نے بتلائے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے حقیق بمعنی واجب، لازم یہی ہے، اور اللہ کو باقی معنی میں لیا کہ لازم یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی بات کہوں تو حق ہی کہوں. امام رازی نے لکھا ہے کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ رسول جب بھی بات کرے گا وہ حق کہے گا. میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا رسول حق بات ہی کرتا ہے، لہٰذا میں حق ہی بات کہوں گا. یہ پوری تفصیلی بات اس طرح ہوئی. کلام کی ترتیب یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا رسول حق بات کرتا ہے، لہٰذا میں حق بات ہی کہوں گا. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہوں، واضح نشانی لے کر آیا ہوں. میرے رب بھی نہیں فرمائے، میرے رب کی طرف سے نہیں، میرے رب بھی کو، کیونکہ وہ سب کے، وہ خود سب کا رب بنا ہوا تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں سب کا رب ہوں. اسی سے کہا جا رہا ہے قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس واضح نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو رسالت تھی اس کو ثابت کر دیا، اس کے اوپر اب تبلیغ کا حکم دیا. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، یہاں تک بات کہہ دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں واضح نشانی لے کر آیا ہوں. اب سنو حکم کیا ہے. فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، ان کو آزاد کرو. کیسے آزاد کرو؟
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما کر ملک شام میں سکونت پذیر تھے. وہیں پہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد یوسف علیہ السلام اور دوسرے جو بیٹے تھے وہ سب رہ رہے تھے. یوسف علیہ السلام کو جیسے کہ کنویں میں ڈالا گیا اور وہاں سے مصر تک پہنچایا گیا. مصر حضرت یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے اور وہاں اپنے والد صاحب والدہ اپنے بھائیوں کو سب کو بلا لیا. یہ یہیں پر رہنے لگے. ان کی اولاد بہت زیادہ ہو گئی, ایک بڑی ٹیم بن گئی بنی اسرائیل کی. تو اس فرعون کا جو دادا تھا ریان, وہ ٹھیک تھا, وہ کی اکرام کرتا تھا. لیکن بعد میں جب اس کا دور آیا تو اس نے اپنے آپ کو خدا قرار دیا کہ میں خدا ہوں سب کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہاں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں, یہاں سے نکل جائیں اور ارض مقدسہ شام چلے جائیں. یہ ان کو تکلیف والی چیزیں, تکلیف والے کام سونپتا تھا اور ظلم و ستم ڈھاتا تھا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ ان کو میں ارض مقدسہ لے جاؤں. اصلی وطن جو ملک شام ہے وہاں جانے سے روکتا تھا. وہ جانتا تھا کہ چلے جائیں گے تو ہماری غلامی کون کرے گا. خیر, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو وہ کہنے لگا ان کنت جئت بآیت فأت بها ان کنت من الصادقین. اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اس کو پیش کر دے اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے. یہ فرعون نے کہا اگر کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ, پیش کرو اس کو. امام رازی نے لکھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری گفتگو ہے فرعون کے ساتھ. خلاصہ کیا نکلا؟ موسیٰ علیہ السلام کے کلام کے اندر کچھ مقدمات ہے. فرعون نے نہیں کہا کہ خدا کہاں ہے, کیسا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا جانتا تھا کہ ہے کوئی خدا, ہے کوئی رب, اللہ کوئی ہے. تو پہلا مقدمہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ اس عالم کا ایک معبود ہے جو قادر مطلق ہے اور عالم اور حکیم ہے, علیم ہے, حکیم ہے. اور دوسرا مقدمہ یہ تھا کہ اسی نے مجھ کو تمہاری طرف دلیل کے ساتھ بھیجا ہے اور وہ اس دعوے کے مطابق دلیل ہے جو میرا دعویٰ ہے رسالت کا. جب میرا دعویٰ صحیح ہے تو میری بات بھی صحیح ہوگی اور حق ہوگی. جب میں نبی ہوں, رسول ہوں, تو میری بات بھی, میرا کلام بھی صحیح ہوگا, سچ ہوگا. جب میرا کلام صحیح ہے, سچ ہے, تو جو کچھ بھی میں تجھے پہنچاؤں وہ اللہ کی طرف سے ہوگا, سچ ہوگا. فرعون نے ان ساری باتوں میں سے کوئی منازعات نہیں کی, کسی پر کوئی آبجیکٹ نہیں کیا, کہا کہ اچھا آپ جو دلیل لے کر لائے وہ لائیے. صرف یہی اس نے مانگا. اس لیے علماء کا اختلاف ہے کہ کیا فرعون اللہ کو پہچانتا تھا یا نہیں پہچانتا تھا. معجزے کا ظاہر ہونا یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور مختار کل ہے, پورا مختار ہے وہ. اور دوسرا یہ تھا کہ معبود جس کو اپنا خلیفہ بناتا ہے, جس کو رسول بناتا ہے, اس کی تصدیق ضروری ہے. فرعون اس سے جاہل ہوگا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ فرعون اللہ تعالیٰ کے وجود کا سے ناواقف تھا,
اس لیے اس نشانی کو ظاہر کرنے کو طلب کیا. اب ہر ایک کی دلیل بن سکتا ہے. خیر، جب یہ بات ہوئی فرعون نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی نشانی ہو تو لاؤ. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ ایک کھلا ہوا اژدہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی. جب دیکھا اس لاٹھی کو کہ ایک لکڑی ہے اور اتنا بڑا اژدہا بن رہا ہے. بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ فرعون کی طرف لپک رہا تھا. بعض تفسیروں میں تو لکھا کہ اس کا پیشاب پاخانہ نکل گیا دیکھتے ہی. یہیں سے اس کو پتا چل گیا کہ میں کون سا رب ہوں، کس قسم کا رب ہوں. اس کے جو دعوے تھے وہ سب وہیں ختم ہو گئے. اپنی بادشاہت، اس کو تارے دکھنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور وہ ٹھیک ہو گیا، لکڑی بن گیا. قرآن مجید کے اندر اس اژدہے کے بارے میں مختلف الفاظ آئے ہیں. کہیں جان کا لفظ بھی آیا ہے، کہیں ثعبان کا لفظ آیا. ثعبان بڑے اژدہے کو کہتے ہیں. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. ثعبان الحیۃ الصفراء الذکر، یہ روح البیان میں ہے. بہت بڑا بھاری برکھم باڈی والا وہ سانپ تھا اور اس کی ایک بو تھی جیسے کہ گھوڑے کی بھی ایک خاص بو ہوتی ہے. ثعبان مبین، مبین کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ اندھیرے میں دکھایا تھا جس میں کسی کو شک ہو سکے، یا ایسا نہیں کہ لکڑی تھی اس کو کوئی بڑا لکڑا بنا دیا ہوگا. نہیں، حقیقت میں ہی وہ عصا، جو عصا تھا اس کو حقیقت میں ہی سانپ بنا دیا تھا، بن گیا تھا، حرکت کر رہا تھا. تو بعض آیات میں اس کو جان کہا ہے. جان پتلے اور چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں. اس لیے مفسرین کو فکر ہوئی کہ بھئی ان دونوں باتوں کو کیسے جمع کر سکتے ہیں. کا جمع ہو سکتا ہے اس طرح سے کہ پہلی دفعہ جب شروعات میں جب وہ حرکت میں آیا تو پتلا سا سانپ تھا، دھیرے دھیرے وہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ اژدہا ہو گیا. بڑا ہونے میں تو اژدہا جیسا. بعضوں نے یہ بھی اس کی تعویل کی ہے، اس کا تطبیق دی ہے کہ دیکھو جسم دیکھو تو بہت بڑا اژدہے جیسا بھاری بھرکم، لیکن حرکت دیکھو، تیزی اور پھرتیلاپن دیکھو تو چھوٹے سانپ کے مانی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک پہلا معجزہ تھا، یہ خارجی معجزہ تھا، لیکن ایک ان کی ایک داخلی معجزہ جو ان کی باڈی سے تعلق رکھتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے ساتھ تعلق رکھتا تھا. وہ کیا تھا؟ ایسے موسیٰ علیہ السلام گیہوں کلر کے تھے، اسمر کلر کے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں یا پھر اپنی بغل میں ڈالتے تھے. یہاں تو یہ نہیں ہے. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا. کہاں سے نکالا یہ نہیں بتلایا ہے اس آیت میں. اچانک دیکھنے والوں کے لیے وہ چمکدار سفید تھا. کہاں سے نکالا؟ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ.
اپنے گریبان کے اندر ہاتھ ڈالو، تو کہیں بغل کے اندر ڈالنے کا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہاں پر وہی مراد ہے، یا تو گریبان میں یا بغل میں۔ دیکھنے والوں کے لیے بالکل سفید تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اندرونی جو نورانیت تھی اس کا ایک نمونہ اور کرشمہ ہے۔ بدن کے اندر جو دل ہے، اندر نورانیت بھری ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک سمپل ہاتھ کو اندر ڈالتے ہیں تو بالکل بھڑکدار چمکدار ہو کے نکلتا ہے۔ کسی آدمی کو یہ سوال ہو سکتا تھا کہ جس کو کور کی بیماری ہو جاتی ہے اس کو بھی تو سفید ہو جاتا ہے، کہا نہیں، من غیر سو۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کے اوپر بڑھا دیا کہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، بغیر کسی برائی کے وہ ہاتھ چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا داخلی معجزہ تھا جس کا تعلق اپنے بدن کے ساتھ تھا۔ یہ نور باطن کا نمونہ تھا اور وہ ایک خارجی نشانی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ خیر، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے اس طرح کے عطا فرمائے۔ لاٹھی کا سچ مچ میں سانپ بن جانا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس اژدہے نے فرعون کی طرف منہ پھیلایا، وہ گھبرا کر تخت شاہی سے کود کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پناہ لی۔ اور تفسیر کبیر کے حوالے سے لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ دربار کے ہزاروں آدمی گھبرا کر مر گئے، اس کی دہشت سے مر گئے۔ ہاں، ہوتا ہے، ابھی یہ کورونا کے زمانے کے اندر بہت سارے طاقتور لوگ جو دکھتے تھے صرف بیمار ہوئے، کسی نے کہا کورونا ہے، وہیں پہ ہارٹ فیل ہو گیا بیچاروں کا۔ اب یہ تو سانپ ہے، مارے دہشت کے مر گئے۔ بھائی، لاٹھی کا سچ مچ سانپ بن جانا کوئی ناممکن اور محال چیز نہیں ہے۔ ہاں، عادت عامہ کے خلاف ہے، عادتاً ایسا نہیں ہوتا۔ معجزہ اور کرامت کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کرنے سے سب عاجز ہو، عام آدمی نہ کر سکتا ہو۔ معجزہ بھی نبی کا فعل نہیں ہوتا، وہ فعل خداوندی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل آئندہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جادو اور معجزہ میں کیا فرق ہے۔ جب عوام دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ اللہ کی کوئی طاقت ہے۔ تو دوسرا معجزہ تھا ید بیضا کا، اپنے ہاتھ ڈالتے تھے وہ چمکدار سفید ہو کر نکلتا تھا، اور وہ بھی دیکھنے والوں کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح کرتے، لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ فرعون کے کہنے کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دو معجزے دکھلائے، ایک لاٹھی کا اژدہا بن جانا، دوسرا ہاتھ کو گریبان یا بغل میں ڈال کر روشن کر دینا۔ پہلا معجزہ جو تھا، دیکھو میرے بھائیو، ڈرانے کے لیے تھا، وہ ڈر جاؤ، اور دوسرا تھا شوق دلانے کے لیے۔ آدمی چمک کی طرف دوڑتا ہے، سانپ سے بھاگتا ہے، تو پہلے تخویف تھی، دوسرے میں ترغیب ہے۔ دونوں معجزے ہیں، ایک کے اندر ڈرایا جا رہا ہے اور دوسرے کے اندر قریب کرنے کے لیے روشن کیا جاتا ہے، لوگ روشنی کی طرف بھاگتے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ایک نور ہدایت رکھتی ہے اور اس کا اتباع باعث فلاح ہے۔ خیر، یہاں تک بات پہنچی۔ اس زمانے کے اندر جادو کا دور تھا، شور تھا، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر جس کا چرچا رہا ہے یا جس کا لوہا مانا گیا ہے، اسی کا توڑ کر معجزہ عطا فرمایا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان کا بہت زور تھا. قرآن مجید ایک معجز کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا اور طبابت کا بہت زیادہ، طب کا بہت زیادہ زور تھا، تو ان کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ کوری کو ٹھیک کر دینا اور مادرزاد اندھے کو بینا کر دینا، ایسے معجزے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا دور تھا، تو جادوگر کے طور کے لیے ایسا معجزہ عطا فرمائے. خیر انشاءاللہ آئندہ کل معجزہ اور جادو میں کیا فرق ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی بصیرت عطا فرماوے، قرآن مجید کے ساتھ والہانہ تعلق عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنائے، موت تک اس کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.